الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جن حضرات نے ابھی تک درود شریف نہیں پڑھا وہ بھی ساتھ مل جائیں اور بابا سے بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مدعا یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ فرماتے ہیں ہم نے اپنے محبوب کو جب سے مانا ہے تو پھر محبوب ہی کی طرف توجہ ہے، نہ کسی اور کی تہذیب، نہ کسی اور کا رنگ، نہ کسی اور کا انداز، بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہم جو کچھ کرنا جا رہے ہیں ہم تو صرف جناب یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لکھوانے جا رہے ہیں۔ ہم تو صرف وہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی آگ کو جلایا جا رہا تھا تو ایک چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی بھر لیا اور سہیلیوں سے کہنے لگی چلو ابراہیم کی آگ بجھانے چلیں۔ کہنے لگی تیری میری چونچ سے کیا بنے گا، وہ تو ہزاروں مربع بیل میں پھیلی ہوئی آگ ہے۔ اس نے کہا مجھے یہ نہیں پتا کچھ بنے گا کہ نہیں بنے گا، میں تو حضرت ابراہیم کے عقیدت مندوں میں نام درج کروانا چاہتی ہوں۔ وہ چڑیا چونچ کا پانی لے کے پہنچی، جیسے ہی اس نے پانی چھوڑا اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ پانی تو چڑیا کی چونچ سے نکلا، آگ تو اللہ ہی بجھاتا ہے، وہی بجھانے والا ہے۔ چڑیا رو کے کہنے لگی یا اللہ تیرا شکر ہے میرا قطرہ بھی قبول ہو گیا ہے۔ میرا قطرہ، ہم اپنا قطرہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہماری رائے یہ ہے کہ کسی کے کان سے ہماری آواز ٹکرائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دے۔ ہم اس جذبے کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ، اس درد کے ساتھ میرے عزیز صبح سے لے کر کے یہاں تشریف فرما تھے۔ کئی دنوں سے بڑی جد و جہد تھی، بڑا کچھ تھا، اور دین کا اپنا ایک رنگ ہے۔ اس میں سب سے قیمتی جو اجر ہوتا ہے وہ تانے اور تنقید کا اجر ہوتا ہے۔ اور میں اپنے دوستوں کو اکثر کہتا ہوں جے کر محبوب دے ناں دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے جھوٹا جھوٹ لئیے پچھاٹیے نا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے ساتھ جو آتا ہے مذاق کر کے گزر جاتا ہے۔ یہاں بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے سرمایہ دار دین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مسجدیں آبادیوں کے اندر بھی ویران ہیں۔ میرے دوست، تہذیب میرے نبی کی سب سے اچھی، لیکن لباس غیروں کا سب سے زیادہ بکتا ہے۔ بیٹی عزت اس کو میرے رسول عطا فرمائیں، لیکن وہ حضرت فاطمہ کے طریقے پر چلنا پسند ہی نہیں کرتی۔ کوشش ایک یہ ہے کہ چلو میں آپ سے بات کروں، آپ مجھ سے بات کریں، تھوڑا تھوڑا سوچیں تو صحیح ہماری نجات کدھر ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح ہم راہ راست سے بھٹک تو نہیں گئے۔ میرے دوست، سب سے پہلی بات اپنی ملت کے جوان سے جو کرنا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلی بات اپنے ملت کے بزرگ سے جو کرنا چاہتا ہوں، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں سرمایہ دار سے، اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اس شخص سے جو اینک لگا کر کے سوچتا ہے۔ میں آج سب سے پہلے درد سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں، میرے بزرگوں، لوگوں کو دولت میں ناپنا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمیں اب سرمایہ کی اینک اتار دینی چاہیے۔ غریب کی رسوائی اس کے کردار اور اس کے افکار کی وجہ سے نہیں،
तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं और मेरी गुर्बत ने किया मुझको ज़माने में बदनाम। अब हमें थोड़ी देर के लिए इधर भी आना चाहिए कि जो वक़ार वाला है वो गरीब भी है तो उसे वक़ार वाला ही होना चाहिए, जो इज़्ज़त वाला है वो छोटा भी है तो उसे इज़्ज़त वाला ही होना चाहिए। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीब को इज़्ज़त इस तरह से दी थी, महबूब ने वक़ार इस तरह से दिया था कि जब हज़रत सलमान फ़ारसी से लोगों ने कहा था तेरा तो यहाँ गाड़ी कोई नहीं, तेरे पास तो पैसे ही कोई नहीं, तेरी तो बरादरी कोई नहीं, तो मेरे रसूल पाक ने दूर खड़े हज़रत सलमान फ़ारसी को बुलाया और मिंबर के करीब उनका हाथ पकड़ के कहा, खबरदार उम्मत वालों, मेरे गरीब पर तान न करना, किसी की बरादरी को ना कोसना। सलमानु मिन्ना अहलल बैत, फरमाया सलमान को आज से मैंने अपनी अहले बैत में शामिल फरमा लिया है। अब ये अनक छोड़ दो, अब इंसान की इज्जत बैसियत इंसान करो। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। बिलाल अबशी आ रहे थे, वो कौम के अबशी थे, रंग काला था, लेकिन फारूक आजम उठ के खड़े हुए और अपनी जगह पे अमीरुल मोमिनीन ने बिलाल अबशी को बिठाया और बिठा करके फरमाने लगे, बिलाल पहले तू अबशी था, पहले तू काला था, जब से मोहम्मद का नौकर बना है तू हम सब का सरदार बन गया है सल्लल। अब थोड़ा सा इस तरफ भी तवज्जो करो। आज गरीब की बेटी बैठ गई इसलिए कि हमने किसी को तकवे में नहीं तोला, परहेजगारी में नहीं तोला। आज हमने जिसको भी तोला है दौलत की आंख से तोला है। पहले तो उमरा ख्याल करे, दौलत की नाइंसाफी ने और तुम्हारी दौलत की बंधी हुई पट्टी ने आज गरीब के बच्चे को डाकू बनाया है, शराबी और ऐबी बनाया है, उसे रिश्वत लेने पर मजबूर किया है। सबसे पहली बात मेरी उन हज़रात से है, वो ज़रा ऐनक बदले। दुनिया में बड़े लोग थे, बड़ा कुछ था, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी शहजादी का रिश्ता उस मौला अली के हाथ में दिया था जिसका ज़ाहिरन मकान भी अपना नहीं था, जिसके पास तिजारत और कारोबार भी नहीं था, लेकिन फरमाया अली वो है कि अल्लाह के फरिश्ते भी सलामी देने आते हैं। फरमाया दीन का पक्का है तो हबीब ने। और दूसरी, इधर आओ मेरी मिल्लत के गरीबों, इधर आओ मेरी मिल्लत के गरीब नौजवानों, अब ये छोड़ दो कि अमीर की तरफ तवज्जो करेंगे और वो हम उसके नौकर बनेंगे, उसकी चाकरी करेंगे तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ी रोटी में गुजारा करना सीख जाओ। वकार, खुददारी, इज्जत नफ्स, इसकी तरफ तवज्जो करो। और देखो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हकीम बिन हिजाम और हजरत सलमान फारसी को हुक्म दिया था, फरमाया जिंदगी भर तुमने सवाल नहीं करना, तुमने जिंदगी भर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने। हजरत अबू बकर सुन रहे थे, हजरत सिद्दीक अकबर घोड़े पे थे, उनका कोड़ा जमीन पे गिर गया, करीब गुलाम खड़े थे, उनसे कहा, उनसे नहीं फरमाया कि मेरा दुर्रा उठाओ, खुद नीचे उतरे, खुद दुर्रा उठाया, दोबारा चढ़ने लगे तो बूढ़े आदमी से तकलीफ हुई। गुलाम कहने लगे हमें क्या दिया होता? फरमाने लगे मैं किसी से सवाल नहीं करता, इसलिए कि सवाल करने से मेरे मुस्तफ़ा ने मना फरमा दिया है। थोड़ी रोजी पे गुजारा कर, इज्जत के साथ रह, खुददारी की जिंदगी जी। मेरी मिल्लत का जवान भी आज सोचने लगा है कि धोखे से सही, फ्रॉड से सही, किसी अमीर से निकाह करके सही, किसी बड़े की गुलामी करके सही, मुझे किसी भी तरीके से दौलतमंद बनना है, ना भिखारी बन, ना अपने आप को रुसवा कर, थोड़े पे गुजारा कर। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। हुजूर ने फरमाया जो बगैर जरूरत के सवाल करेगा, कयामत के दिन जब आएगा तो उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा, सिर्फ हड्डियां होंगी। अरे हर इशारे पर गाड़ी रुकती है तो भीख मंगों का जोर लग जाता है। मस्जिदों में भी हम गैरों से मांगते हैं, दरबारों में भी हम दुनियादारों से मांगते हैं, हम चौक और चौराहों में भी दुनियादारी से मांगते हैं। ये रसूलुल्लाह की उम्मत है, उस महबूब की उम्मत जिसने 4-4 दिन फाके किए हैं पर किसी के आगे दस्ते सवाल दराज करना पसंद नहीं किया। और याद रखो हमने भी लोगों को मदद दे के भिखारी तो बनाया है, लेकिन कभी उन्हें अपने साथ बिठा के इज्जत अता नहीं फरमाई। अब भिखारी बनाना हमें छोड़ देना चाहिए। और मिल्लत के जवान सुन, तू कहता है 10 लाख होगा, 50 लाख होगा तो बिजनेस शुरू करूंगा, आ मैं तुझे दर रसूल पे ले जाऊं और इस्लाह मुआशरा का दूसरा पैगाम अर्ज करूं। एक सहाबी आए, आके सवाल किया, अर्ज की हुजूर फकीर हूं, भूखा हूं, गरीब हूं। और उसे भी सोचना चाहिए जिसके दरवाजे पे सवाल हो रहा है कि तू खुश नसीब है, तेरे दरवाजे पे को लेने आया है। हुजूर मैं भिखारी हूं,
میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبوب کہ جن کے دروازے سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں، وہ محبوب جن کے در ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے، ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، یا خدا سے مانگا کرو یا محمد مصطفیٰ سے مانگا کرو۔ آئے میرے حبیب کے پاس صحابی، حضور بھکاری ہوں، حضور کچھ لینے آیا ہوں، در رسول کا بھکاری ہوں۔ فرمایا یہ تو تیری بات بڑی خوب ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تو یہاں سے مانگے، اس کے بعد کہیں اور سے نہ مانگے۔ حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں تیرے پاس، کچھ نہیں۔ عرض کی حضور ایک پیالہ ہے، ایک کمبل ہے، آدھا اوڑھ لیتا ہوں آدھا بچھا لیتا ہوں، پیالے سے پانی پی لیتا ہوں۔ فرمایا لے آ، راس دیکھنا، راس انویسٹمنٹ دیکھنا کاروبار کی کتنی ہے۔ لائے، حضور نے صحابہ کے سامنے کھڑا کر کے فرمایا کون خریدے گا بھائی؟ اللہ کرے آج ساری توجہ آپ کی میری بات پہ ہو، چونکہ لفظ میرے ہیں، بات تو میں رسول اللہ کی بیان کر رہا ہوں۔ کیا انداز اختیار فرمایا کون خریدے گا؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور 1 دینار میں خریدتا ہوں۔ فرمایا نہیں، بولی بڑھاؤ۔ صحابی کہنے لگے حضور 2 دینار دیتا ہوں۔ میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ میرے حبیب نے فرمایا لو میں تمہیں دیتا ہوں۔ 2 دینار کی چیزیں بیچی، حضور نے فرمایا ادھر آ، 2 دینار پکڑ، جا کلاڑا لے کے آ، جا رسی لے کے آ۔ وہ لائے، اس میں پھل، کلاڑے میں پھل، نصیب دیکھو صحابی کے، دستہ اور پھل نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ فرمایا چل پکڑ، جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ، اپنے کندھے پر لکڑیاں رکھ اور جا بیچ۔ ایک پیشہ برا ہے دنیا میں، وہ مانگنا ہے، گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور یہ التجائے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا، جو قومیں مانگ کے کھاتی ہیں وہ سر جھکا کے جیتی ہیں، اور جو دونوں ہاتھوں سے کما کے کھاتی ہیں وہ سر اٹھا کے جیتی ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا لکڑیاں کاٹ اور بیچ۔ صحابی کہتے ہیں 1 مہینے کے بعد وہ آیا، مہینے کے بعد حضور نے فرمایا تیرا حال کیا ہے؟ عرض کی حضور سارے گھر والوں کے بستر بن گئے، حضور سب کے کپڑے آ گئے، یا رسول اللہ سارا کچھ ہو گیا ہے۔ اور واہ اس کے نصیب میں، جیب میں ہاتھ ڈال کے کہنے لگا حضور یہ 10 نذرانہ، یہ 10 دینار میں نذرانہ دینے کے لیے لایا ہوں، میں صفا کے طالب علموں کے لیے لایا ہوں، میں دین کے مجاہدوں کے لیے لایا۔ اٹھ باندھ کمر، کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ باہر جاؤں گا تو کچھ کروں گا، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، دیس اپنے دیا واللہ نہ لو، او پایا تم بے لالا کھائیے، ایمی غیر ملک دے باغا اندر میوے کھان نہ جائیے، آ اس مٹی کو سونا بنا، آ جا، چھوڑ دنیا داروں کے پیچھے بھاگنا، چھوڑ فراڈ کے پیچھے بھاگنا، چھوڑ دھوکے کے پیچھے بھاگنا، آ جا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ۔ اللہ فرماتا ہے دنیا دار تجھے سوچ سمجھ کے دیں گے، میرے محبوب کے در کا گدا بن کے آ، میں تجھے بغیر حساب کتاب ہی عطا فرما دوں گا، میں تجھے بغیر حساب کتاب عطا فرماؤں گا۔ نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے۔ سب سے پہلا پیغام جوان یاد رکھے، حج کے بعد اصلاح معاشرہ کانفرنس سے اٹھنا تو سوچنا میں دھوکے والی روزی نہیں کھاؤں گا، میں جھوٹ والی روزی نہیں کھاؤں گا۔ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں سچ بولا کرو، ارے میں نے تو سنا ہے دکان پہ مال اچھا ہو، بولنے والا سچا ہو تو لوگ کہتے ہیں 10 روپے زیادہ دینا بھی ہمارے لیے بہتر ہے، وہاں جا کے سودا لینا ہے۔ تو سچائی کی بولی بول، تو سچی بات کر۔ پوری دنیا کا کافر کہتا ہے مسلمان جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، چھوڑ، آ جا، سچ بولنا شروع کر دے، در رسول پہ جھکنا شروع کر دے، اللہ تجھے بے حساب ہی عطا فرما دے گا۔ ایک تو سب سے پہلی بات، امیر لوگ غریبوں کی تحقیق کرنا چھوڑ دیں، اور دوسرا غریب، میرے دوست یہ حدیث میں درجنوں بار سناتا ہوں، پھر سن لو اور باندھ لو۔ ایک ہے اللہ والوں سے بات کرنا، وہ اور ہے، ایک ہے دنیا داروں سے بات کرنا، وہ اور ہے۔ سن میرے حبیب نے کیا فرمایا،
فرمایا دنیا داروں سے اپنے دکھ نہ شیئر کرنا، امیروں کے سامنے دکھ نہ پھولنا۔ میرے حبیب نے فرمایا تو دنیا داروں کے سامنے مانگے گا تو اللہ تجھے کبھی غنی نہیں کرے گا۔ فرمایا رات کی تنہائی میں 2 نفل پڑھ کے رو کے اپنے رب رسول کو دکھڑے سنانا، فرمایا اللہ تجھے بڑی جلدی ہر چیز عطا فرما دے گا۔ آ جا اب اللہ رسول سے بات کریں گے، اب اللہ والوں سے بات کریں گے، چھوڑ دے دنیا داروں کے پیچھے بھاگنا، یہ نہیں تیرے مسئلے حل کریں گے، تیرے مسئلے جب بھی حل ہوں گے گنبد خضرا والے نبی کی برکت سے حل ہوں گے۔ مرنے کی طرف دیکھ اور نہ جینے کی طرف دیکھ، جب بھی چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ۔ آ جا اب حضور والا ہو جا، اب محبوب والا ہو جا، اب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف توجہ کر۔ باتیں مختصر کر کے عرض کرتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ رزق کبھی بھی حرام نہیں کھانا، توجہ ہے آپ حضرات کی، بڑی ضروری بات۔ رزق حلال، رزق میں وہ بات میں نے کہا کہ بات نہیں کوئی نہیں، بس مشن کو منظم کرنا ہے۔ اب ہم نے نا ان چیزوں کو منظم کرنا ہے۔ صدر جانسن ہے، ایک امریکہ کا صدر گزرا ہے، وہ پاکستان بننے سے پہلے آیا یہاں ہندوستان، تو اس نے نا کراچی کے کلفٹن پر ایک مزدور کو مچھلیاں پکڑتے دیکھا رات کے وقت۔ محمد بشیر ساربان نام تھا، بلا کے کہنے لگا بھائی تو رات کو مچھلیاں، ترجمان کے ذریعے بات ہو، رات کو مچھلیاں پکڑ رہا ہے؟ کہنے لگا بچے زیادہ ہیں، دن کی کمائی سے گزارا نہیں ہوتا۔ تو صدر صاحب کہتے ہیں میں نے کہہ دیا چوری کر لیا کر رات کو۔ کہنے لگا چوری نہیں کر سکتا، چوری کرنے سے میرے نبی نے منع فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں اس کو اٹھاؤ بھائی، یہ تو بڑا قیمتی آدمی ہے، چلو امریکہ لے چلے۔ صدر کہتا ہے امریکہ لے گیا، مہینہ میں نے رکھا، بڑی خدمت کی، وہ مطالبہ ہی کوئی نہیں کرتا، سادہ آدمی۔ میں کہتا صوفے پہ بیٹھ جا تو جوتوں سمیت ہی چڑھ جاتا، روٹی دیتا تو کپڑے سارے بھر لیتا۔ مہینے کے بعد میں نے پوچھا، میں نے کہا یار بشیر کوئی بات کر، کوئی بات تو کر میرے ساتھ، کچھ کہہ تو صحیح۔ کہنے لگا کچھ بھی نہیں جناب، میں نے کہا کہنے لگے تو جتنے پیسے کہتا ہے تیرے بینک میں ٹرانسفر کر، نوکری تو کہتا ہے میں انڈیا گورنمنٹ سے کہہ کے اعلیٰ دلا دیتا ہوں، کچھ کہہ تو صحیح۔ کہتے ہیں طامت سمیٹ کے بیٹھ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے سارا کچھ کر سکتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا مدینے کا پھیرا لگ سکتا ہے؟ اور میرا کوئی مدینے کا پھیرا لگ سکتا ہے؟ مرنے کی طرف دیکھ اور نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ۔ صدر جانسن کہنے لگا سعودی گورنمنٹ سے مجھے دکھاؤ تو صحیح مصطفیٰ کے مدینے میں ہے کیا، جنہوں ویک کے ڈر دیاں اکھیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے، اور ابا تیری ساری خدائی چیک کی تے شہر مدینہ ہے کیا؟ سعودی گورنمنٹ کہنے لگی غیر مسلم نہیں آ سکتا۔ ساری زندگی اس نے تصویریں مدینے کی لگائے رکھی۔ وقار سے جینا سیکھ، وقار سے جینا سیکھ، چھوڑ غیروں کی طرف دیکھنا میرے دوست، اور تو رزق حرام کی طرف کبھی توجہ نہ کر۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں ایک آدمی دعا مانگتا ہے رو رو کے پر اللہ قبول نہیں کرتا۔ حضور کیوں؟ فرمایا حرام پیتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام کے کپڑے پہنتا ہے، اتنا مرضی روئے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ سود چاٹ گیا ہے ملت کو، چاٹ گیا۔ چھوڑ، میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 بار ماں سے زنا کرنے سے زیادہ برا ہے سود کا 1 پیسہ لینا دینا، اتنا بڑا جرم۔ اور قرآن کہتا ہے اگر سود نہیں چھوڑنا تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر رب رسول سے جنگ کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ ہے طاقت اللہ رسول سے لڑنے کی، ہے قوت اللہ رسول سے لڑنے کی؟ جب کروڑوں روپے ہمارے پاس ہے تو کیوں ہم بینک کی طرف توجہ کرتے؟ کیوں نہیں ڈرتے رب کریم سے؟ اتنی ملیں کہاں لے کر کے جائیں؟ جنہ لی تو پاپ کمائے کتھے نہیں ہو تیرے کر دے۔ رزق حرام کیوں مسلمان کے منہ کو لگ گیا ہے؟ بینکوں میں تماشا بن گیا ہے، ہر طرف حرام کا بول بالا ہے۔ ایک جگہ مجھے جانا تھا تو فیکٹری کے مالک صاحب مجھے کہنے لگے مولانا میں نے سنا ہے آپ ہر بات ہی کہہ دیتے ہیں، یہاں سود کے بارے میں بات نہ کرنا، ہمارے سب لوگوں کا کام چلتا ہے، مجبوریاں ہیں۔ میں نے کہا اگر سود لینا تیری مجبوری ہے تو سود کے خلاف بات کرنا میری مجبوری ہے۔ سود کے خلاف اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش۔ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ میں نے کہا کیسے چھوڑ دوں؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کہے میری جنگ ہے اس سے جو سود لیتا دیتا ہے، قرآن کہے اللہ رسول کی جنگ ہے، اور ہم دھندا کرتے پھریں چوں بگویم بمسلمانم بلرزم۔ تو بتا پھر تو کس کا کلمہ پڑھتا ہے؟ بتا پھر کس رب کے سامنے جھکتا ہے؟ ڈھونگ ہے یہ نماز ہے؟ یہ کیا ہم نے بنا لکھا ہے؟
ਰੱਖਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਲਹੂ ਵੀ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖੋ ਕੇ ਮਾਲ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਭੇਜ ਮਸੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫੱਟ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੀਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਟੋਪੀਆਂ ਸੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਫਸ ਤੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੁੰਬੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨਫਲਾਂ ਨੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਬੁੱਲੇ ਨੂਏ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ایک طرفہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہ بن، اعلیٰ حضرت فرماتے انہیں جانا تو پھر انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے یہ جنگ ہے اصلاح معاشرہ میں۔ یہ ہمارا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم اس سودی معاشرے کے خلاف، اب تو صدر صاحب بھی کہتے ہیں مولوی گنجائش نکال لیں، او خدا کے بندے ہو سکتا ہے میری طرح کا کوئی مولوی پیسے لے کے فتویٰ دے ہی دے، لیکن میرے کہنے سے، میرے غلط بات کرنے سے وہ بات جائز تھوڑی ہو جائے گی۔ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، بڑی جلدی وقت آنے والا ہے، بچو اس چیز سے جس سے اللہ رسول نے منع فرمایا ہے۔ پھر میں بڑی درد کے ساتھ چوتھی بات چھیڑنے جا رہا ہوں، بڑے درد کے ساتھ۔ خوبصورت جوان، پڑھا لکھا جوان، 4 بچوں کا باپ، 3 بیٹیوں کا باپ، ماں کی آرزوؤں کا مسکن، باپ کی آنکھوں کا تارا، تھوڑے سے پیسوں کے لیے کسی نے نشے پہ لگا دیا، چاٹ گیا میری ملت کو نشہ، چاٹ گیا۔ میں آ رہا تھا ایک دفعہ لاہور سے گزرنے والا، تو میرے ساتھ بچہ محبت کے ساتھ ایک نشئی کے سامنے اس نے زور سے بریک لگائی، ہارن دیا، مجھے کہنے لگا حضرت جی دیکھنا یہ گر جائے گا۔ میں نے کہا نا یار، تو کبھی اس باپ سے جا کے پوچھ جس کا بیٹا نشہ کرتا ہے، اور کبھی اس ماں سے جا کے پوچھ، اس ماں سے کبھی پوچھ جس کا بیٹا نشئی ہے، اور کبھی کھڑا کر کے پوچھنا اس بیٹے سے جس کا باپ نشہ کرتا ہے۔ وہ بچے اور وہ بچیاں جن کے باپ نشے میں لگ گئے، وہ یتیموں جیسی زندگی گزارتے، وہ دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتے۔ وہ بیٹی، اس کی کیا غلطی تھی؟ ظالموں نے، نشہ بیچنے والوں نے چند پیسوں کے لیے باپ نشئی کر دیا، کہتے اس بچی کا رشتہ نہیں لیں گے، اس کا باپ نشہ کرتا ہے۔ مجھے بتائے ملت کا سربراہ اور مجھے بتائے یہ معاشرہ کہ وہ جو نشے پہ لگا ہوا باپ ہے، جس کی بیوی خاوند کے ہوتے ہوئے بھی بیوہ کی زندگی گزار رہی ہے، وہ پوچھے، بتایا جائے ہمیں کہ یہ نشہ کدھر سے آیا، ان نوجوانوں کے گلے تک یہ نشہ کس نے پہنچایا؟ میرے عزیزو، کیا میں عرض کروں، اتنے خوبصورت جوان، کتنے گھر اجڑے، کتنی مائیں روز روتی ہیں، کوئی پیر صاحب کو ایسا تعویذ ملے میرا بیٹا نشہ چھوڑ جائے، وہ بی وہ بیچاری مانگ کے کھاتی ہے، اس کا خاوند نشہ کرتا ہے۔ نشے کے خلاف جہاد کی ضرورت ہے، ہمیں اٹھنا ہے، ہمیں میدان میں نکلنا ہے۔ یہ دیکھو، میں ہاتھ باندھ کے بزرگوں سے کہتا ہوں، خدا را سگریٹ بھی چھوڑ دو یار، سگریٹ بھی چھوڑ دو، اگرچہ اس کا حرام کا حکم نہیں پر اسے بھی چھوڑ دو۔ اب ہم نے اپنے بچوں کو اس ظلم سے باہر نکالنا ہے۔ نشہ کرنا، شراب پینا، ہم شراب، اور میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا، ایک شرابی مر گیا شراب کے نشے میں، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے جنازہ پڑھنے سے میرے محبوب علیہ السلام نے اعراض فرمایا، اور حضور نے فرمایا قیامت میں جب یہ اٹھے گا تو اس کے منہ سے شراب کی بدبو آئے گی۔ حضور فرماتے ہیں شراب لانے والا، دینے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، سودا کرانے والا، برتن مہیا کرنے والا، شراب کے لیے جگہ دینے والا، شراب کے والے سے کوئی بھی کردار کرنے والا، میرے نبی پاک فرماتے ہیں یہ لعنتی ہیں سارے، ان پر خدا کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، حضور فرماتے ہیں میری بھی لعنت۔ کتنا نشہ! اور حاجی صاحب یاد رکھ، اگر مہندی کی فنکشن پر تیری مجلس، تیری حویلی کے اندر نشہ چلتا ہے، شراب کی بوتلیں کھٹکتی ہیں، تو جتنے مجرم پینے والے ہیں اتنا ہی جگہ دینے والا ہے، جتنے ظالم یہ دھندا کرنے والے ہیں اتنا ہی پتہ ہونے کے باوجود نہ روکنے والا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب، ہر نشہ لانے والی چیز شراب ہے، اور فرمایا ہر شراب حرام ہے، ہر شراب حرام ہے، ہر نشے والی چیز حرام، ہر شراب حرام۔ فرمایا شراب تو برائیوں کی جڑ ہے، نشہ برائیوں کا امام ہے، جب نشہ کرتا ہے تو سارے جرم کرتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے مثال بیان فرمائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، جاگ رہے ہیں آپ حضرات،
खास तवज्जो फरमाई। फरमाया बनी इसराइल का एक शख्स था, उसको एक औरत कहने लगी मेरे साथ मुंह काला कर। उसने कहा मैं पाक साफ हूं, मैं ये गंदा फेल नहीं करता। कहा मेरे साथ मुंह काला कर, मैं नहीं करता। उसने कहा अच्छा ये खंजीर है, इसका गोश्त खा। उसने कहा मैं ये जुल्म नहीं करता। उसने कहा ये बच्चा इसको कत्ल कर दे। कहा ये बच्चा इसको कत्ल कर दे। कहा मैं ये गोश्त नहीं, ये हराम फेल नहीं करता, कत्ल करने वाला। उसने कहा शराब पी ले। कहने लगा मैं ये भी नहीं करता। तलवार उठा ली। कहने लगी एक गुनाह तो तुझे करना पड़ेगा, या तू जिना करेगा, या तू कत्ल करेगा, या खिंजीर का गोश्त खाएगा, या तू शराब पिएगा, एक काम तो करना पड़ेगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसने शराब पी ली। फरमाया जब शराब पी ली तो फिर उसने खंजीर का गोश्त भी खाया। जब शराब पी ली तो फिर उसने बच्चे को कत्ल भी किया। जब शराब पी लिया तो उस औरत से मुंह भी काला किया। फरमाया मेरे महबूब ने मेरे गुलामों नशे से बच जाओ, शराब से बच जाओ। फरमाया जब ये आती है तो बाकी के गुनाह साथ लाती है, जब ये आती है तो बाकी के जुर्म साथ लाती है। खुदारा डेरे वालों, हवेली वालों, इलाके वालों, कबीले वालों, इस जुर्म से बच जाना, इस ज्यादती से बच जाना। नशा 44% नौजवान, 44% मेरी मिल्लत का जवान इस नशे का आदी है। कौन ले गया है इसको इस दरवाजे तक, कौन ले गया है? हुकूमत तवज्जो नहीं करती तो क्या हम लोग भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? हमें छीनना है अपने जवानों से ये जुल्म, हमें बच्चियों को यतीम होने से बचाना है, हमें बेटियों को बेवा होने से बचाना है, हमें माओं को लवारिस होने से बचाना है, इस नशे की लानत से बचाना है। और हम लोगों ने इन लोगों को मुआशरे से काट दिया है, नशई को मुआशरे से काट दिया है, इसे काटो ना। हजरत नहीमान बिन अब्दुल्ला बड़े प्यारे सहाबी थे, एक दिन गलती से शराब पी बैठे, दरे रसूल पे आए और कोई पकड़ के नहीं लाया, खुद आए। मेरे नबी पाक ने ज़मीर बेदार कर दिए थे, उनको दुर्रे मार के गलती नहीं मनवाना पड़ती थी, वह मान जाते थे। उन्हें रात नींद नहीं आती थी गुनाह करके, खुद हाजिर हुए, या रसूलल्लाह गलती हो गई। फरमाया सूंघो इसके मुंह को। जब मुंह को सूंघा तो बदबू आ रही थी। फरमाया बाहर ले जाओ, इसको कोड़े मारो। सहाबा कहते हैं उन्हें कोड़े मारे जा रहे थे और नबी पाक अंदर बेचैनी से टहल रहे थे, बेचैनी से टहल रहे थे। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं एक शख्स ने कहा हुजूर आप उस लानती के लिए बेचैन है जिसने शराब पी ली? हम तो कहते हैं ना नशई मेरा लगता ही कुछ नहीं, इसलिए मुआशरे से काट डालते, काटा नहीं मेरे नबी पाक ने, हुजूर ने नशा छुड़ाया है। मेरे हबीब ने क्या फरमाया? फरमाया चुप कर, उसे लानती ना कहना। गलती हो गई तो क्या हुआ, भूल गया तो क्या हुआ, जुर्म हो गया तो क्या हुआ? फरमाया उससे गलती हो गई है, वरना वो खुदा से भी प्यार करता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा से भी प्यार करता है। फरमाया हम उसको हुजूर के साथ बैठा हुआ, इनको मुआशरे से काटो ना, इनको काट करके फेंको ना, इन्हें जहाज कह के धुतकारो ना। ये किसी बाप की आंखों के तारे हैं, ये किसी मां के राज दुलारे हैं, ये किसी एक शख्स का नशई बेटा इंतकाल कर गया। मैं ताज़ियत करने गया तो मैंने जाके फातिहा पढ़ी तो मुझे वालिद रोने लगे मेरे गले से लग के और मुझे कहने लगे हज़रत साहब लोग तो मेरे बेटे की ताज़ियत नहीं करते, मुझसे अफसोस नहीं करते, कहते हैं वो कुछ नहीं करता था, उसकी शिकायतें और उलम में ही आती थीं, पर मेरा बेटा तो था ना, मेरे जिगर का तो टुकड़ा था ना, आता जाता मुझे नज़र तो आता था ना। मेरी पोतियाँ पहले इतना नहीं रोती थी जितना अब तड़पती हैं, मेरी बहू बेवा तो आज ही हुई है ना। मेरे दोस्त कितने लोग हैं जो इस जुल्म का शिकार हैं। हम जिहाद करेंगे, हम पकड़ करके फेंकेंगे वो उन हाथों को जो नशे की तरफ मेरी मिल्लत के जवान को ला रहे हैं। खुदा रब उठो, अब इस जिहाद के अंदर एक दूसरे से ताउन करो और नौजवानों को खींच करके वापस लाओ। पांचवी बात पंजतन की निस्बत से, अब पांचवी बात सुनो। एक नशा और है जो मेरी मिल्लत के जवान को दिया जा रहा है, एक जुर्म और है, एक ज्यादती और हो रही है मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मेरी मिल्लत के जवानों के साथ। वो है बेहयाई का नशा, वो है उरियानी और फहाशी का नशा, वो है मेरे दोस्तों इश्क मजाजी की लानत का नशा। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हमें पता है वो टेलीफोन भी करता है, हमें पता है वो गंदे मैसेज भी करता है, हमें खबर है वो कई बुराइयों के अंदर मुब्तला हो गया है, हम जानते हैं वो कई किस्म के मिसाइल का शिकार है, लेकिन उसका हाथ कौन पकड़े? तो नशा है। जब आग जलती है तो मेरे दोस्त अगर घी पड़ा हो तो वो ढलता है, अगर नौजवान के हाथ में मोबाइल आएगा
اور اس کو پتا ہوگا کہ مجھے چھپنے کی جگہ بھی مل رہی ہے، تو میرے دوست وہ تو بے حیائی کرے گا۔ تھوڑے دن پہلے ایک دوست جھگڑنے لگے گلی میں کچھ لوگوں سے، مجھے معلومات ہوئی تو میں نے بلایا، میں نے کہا کیا جھگڑا ہو گیا؟ کہنے لگے یہ میری گلی سے گزر رہے تھے لڑکا اور لڑکی اور گندی حرکتیں کر رہے تھے، ان کو شرم نہیں آتی؟ ہمیں یہ غیرت مندی نہیں سمجھتے؟ گلی سے گزرتے ہوئے بے غیرتی کرتے ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں۔ میں نے ان کو لڑائی سے روکا، ٹھنڈا کیا اور پھر میں نے بٹھا لیا۔ میں نے کہا ناراض نہ ہونا، تو میرا دوست ہے، تجھے کڑوی گولی دے کے شفا کرنا میرا حق بنتا ہے۔ میں نے کہا ایک مجھے بات تو بتا، گلی کے باہر کو لڑکا لڑکی حرکت کریں تو وہ تو بے غیرتی ہوئی، اور اگر بیڈ روم کے اندر ٹی وی پہ یہ کام ہو تو، اگر موبائل کے اندر یہ ہو تو پھر تیری میری غیرت کدھر گئی؟ پھر تو اور میں کہاں کھڑے ہوتے؟ بتا نا، جب گھر کے اندر ہماری چار دیواری کے اندر دروازے پہ تو غیرت مند بن گیا، میں محلے میں نہیں کرنے دوں گا، میں گلی میں نہیں کرنے دوں گا۔ اور کیا اس وقت بھی تو نے موبائل توڑا ہے جب تیرے موبائل کے اندر یہ گند ہوتا ہے؟ کیا اس وقت بھی تو نے ایل سی ڈی توڑی ہے؟ کیا کبھی کسی تو نے لا کر کے ٹی وی کو زمین پہ پٹکا ہے کہ یہ گند ہے، میں غیرت مند ہوں، میں یہ بے غیرتی نہیں ہونے دوں گا؟ اس وقت غیرت کہاں جاتی ہے؟ اس وقت ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہوتا؟ سن، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر شیطان کے تیروں میں سے پہلا تیر ہے۔ ایک نوجوان نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے نماز میں لذت نہیں ملتی، میرے حبیب نے فرمایا تو اپنی آنکھ کو پاک کر لے، اللہ تیری نماز میں لذت پیدا فرما دے گا۔ آنکھ کو پاک کر لے۔ اور میری ملت کی بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں، سن لے، ان کو گھر کے اندر رہیں گی تو باعزت رہیں گی۔ حقوق نسواں کا بل ہو یا کوئی اور تماشا ہو، یاد رکھ جتنا مرضی آگے نکل جا اور جتنی مرضی تو اینکر پرسنوں کی باتیں سن لے، تجھے عزت اگر دے سکتے ہیں تو سیدہ عائشہ کے سر کے تاج ہی دے سکتے ہیں، اور تجھے وقار ملے گا تو سیدہ فاطمہ کے بابا کے پاس سے ملے گا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بیٹیوں گھر میں ٹھہری رہنا، بیٹیوں گھر کے اندر رہنا۔ فرمایا جب تم گھر سے نکلو گی اور تمہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شیطان ضرور دیکھے گا، اور تمہیں کوئی تاڑے نہ تاڑے شیطان ضرور تاڑے گا۔ بن سور کے اندر رہو۔ یاد رکھیں اسلام صرف گناہ سے منع نہیں کرتا، اسباب گناہ سے بھی منع کرتا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض کا علاج یہ فرمایا تیری نظر بھی نہیں بہکنی چاہیے، اور جتنا پردہ مرد کرے گا اتنا عورت بھی کرے گی۔ میری بات آپ حضرات کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں عبداللہ ابن مکتوم نابینا سے ابھی آئے تھے، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آتے انہیں دیکھا تو فرمایا ام سلمہ پردہ کرو۔ عرض کی حضور وہ تو نابینا ہے۔ فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا، تم تو بینا ہو نا، آنکھ نیچی کرو، جھکا لو شرم سے۔ اگر مصطفیٰ کی ازواج پر پردہ ضروری ہے تو میری تیری بیوی پر پردہ ضروری کیوں نہیں؟ اگر رسول اللہ کی بیٹی پر پردہ ضروری ہے تو میری تیری بیٹی پر پردہ کیوں ضروری نہیں؟ آج کو ایجوکیشن کے نام پر، عورت کو خود مختار بنانے کے نام پر عورت کو، اور عورت یاد رکھے باہر جا کے پیسہ کما کے لانے میں اس کی عزت نہیں، بختیار کاکی کی ماں بننے میں اس کی عزت ہے، فرید الدین کو دودھ پلانے میں اس کی عزت ہے، احمد رضا بریلوی تعمیر کرنے میں اس کی عزت ہے، غوث اعظم جیلانی جیسا شہزادہ بنانے میں اس کی عزت ہے۔ یہاں تیرا وقار ہے اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ ملت کے جوان یاد رکھ، اگر تجھے 15 لڑکیوں کے فون آتے ہیں تو کوئی بہت بڑا بہادر نہیں، بلکہ تیری غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے، اور اگر تو ڈٹ کر کے کئی لڑکیوں سے بات کرتا ہے تو پھر تو گر گیا ہے، پھر تو گند میں مبتلا ہو گیا ہے، پھر تو نے غلاظت کے ساتھ اپنی آنکھ اور اپنی زبان کو بھر لیا ہے۔ شرم والا وہ ہوتا ہے جس کا حسن بھی صاف ہوتا ہے، جس کا قد بھی بڑا ہوتا ہے، جس کی جوانی بھی اعلیٰ ہوتی ہے، پر اس کا ذہن صاف ستھرا ہوتا ہے۔ وہ ملت کی ہر بیٹی کو بیٹی سمجھتا ہے، ہر بہن کو بہن سمجھتا ہے، ہر پاک دامن عورت کے ساتھ جب وہ دیکھتا ہے تو اسے ماں کی نظر سے دیکھتا ہے۔ زمانے سے اس غلاظت کو دور نکالنا ہوگا، ہمیں اپنے بچوں کو ان پر کڑی نگرانی کرنی ہوگی، ان کے ہاتھوں سے یہ زہر ہمیں چھیننا ہوگا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نظر کی صفائی پر سب سے پہلے توجہ دی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو تاڑنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، ہمیں انہیں خود پکڑ کے اچھی مجالس میں لے کر کے جانا ہے۔ اور سنو، میرے حبیب پاک
صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پابندی فرمائی. کوئی مولوی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی درویش ہو، کوئی دربار کا سجادہ ہو، کوئی کسی جگہ بیٹھنے والا ہو، کسی کو بھی عورت کے ساتھ تنہا رہنے کی اجازت، سارے بولیے اجازت، کسی کو بھی عورت کے ساتھ تنہا رہنے کی اجازت بالکل نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے تیسرا شیطان ہوگا. ابن حجر کہتے ہیں ایک صحابی نے عرض کی حضور اگر وہ دونوں نیک ہوں، اگر دونوں نیک ہوں تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحییٰ کے بیٹے زکریا بھی ہوں اور عیسیٰ کی والدہ مریم بھی ہوں تو پھر بھی میں دونوں کو اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دیتا. جب ان کو اجازت نہیں ہے، جب ان کو اجازت نہیں ہے تو باقی کوئی کس کھاتے میں ہے. میں سنتا ہوں اور آج میں ببانگ دہل کہتا ہوں ہمیں وہ دربار بھی قبول نہیں ہے. سن لیا جائے، میری بات کو نوٹ کیا جائے، ہمیں وہ دربار اور مزار بھی قبول نہیں ہے جہاں برائی اور منشیات کے اڈے قائم ہیں. ہم ان درباروں پر بھی فوری طور پر ہر لحاظ سے کڑی نگرانی کرنے کا اور پوری سختی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور خود آگے بڑھ کے ان ظالم سجادہ نشینوں کا منہ نوچنے کا ارادہ رکھتے ہیں جن درباروں پر نشہ بکتا ہے، جن درباروں پر گند ہوتا ہے. دربار تو ایسے ہوتے ہیں کہ داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ کا دربار ہو پر چاروں جانب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو. جمعہ اتنا بڑا ہوتا ہو کہ لاہور میں اتنا بڑا جمعہ ہی اور کوئی نہ ہو، درس حدیث ہوتا ہو، درس نظامی کا مدرسہ قائم ہو اور عورتوں کا جانا الگ ہو، مردوں کا جانا الگ ہو، پوری شریعت کی پابندی ہو، پھر کسی دربار پر جانے کی اجازت ہے پر نہ کوئی کسی جگہ بھی کسی بھی لحاظ سے کبھی نہ جائے. میرے عزیزو، منشیات کے خلاف جہاد، بے حیائی، عریانی، فحاشی. ملت کا جوان اب اپنی نظر کو چھپانا سیکھ جائے. اور میرے دوست دیکھنا، بیٹیوں کو خطرہ کس سے ہے؟ یہاں ہندو بھی کوئی نہیں، سکھ بھی کوئی نہیں، آریہ بھی کوئی نہیں، بدھ مت بھی کوئی نہیں، یہاں عیسائی بھی اقلیت میں، یہاں یہودی بھی کوئی نہیں، لیکن پھر بھی بیٹیوں کی اگر شرم و حیا محفوظ نہ ہو. یہ حدیث سنانے لگا ہوں، حدیث ہے، حدیث رسول ہے. جوان خاص کر کے ذرا میری بات پہ توجہ کریں اور بزرگ خاص کر توجہ کریں جنہوں نے تربیت کرنی ہے. سنیں، حضور کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا ہے، یہ سنگ میل ہے حدیث، اس کو یاد رکھنا. عرض کی حضور میں سارے گناہ چھوڑ سکتا ہوں، زنا نہیں چھوڑتا. حضور مجھے زنا کی اجازت ہونی چاہیے. میرے حبیب نے تھپکی دی، بٹھا لیا. میں کہتا ہوں حضور نے گناہگاروں کو معاشرے سے کاٹا نہیں، ان کی تربیت فرمائی ہے، ان کی تربیت فرمائی ہے، ان کو قریب فرمایا. میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آ بیٹھ جا. بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ حضور نہیں. فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری بیٹی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ یا رسول اللہ میں آنکھیں نکال دوں گا. حضور نے فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری بہن کے ساتھ؟ حضور میں کاٹ ڈالوں گا وہ ہاتھ جو میری بہن کی طرف اٹھیں گے. فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ تیری خالہ، پھپھی، ممانی کی طرف کوئی ایسی حرکت کرے؟ حضور میں کاٹ کے رکھ دوں گا ان لوگوں کو جو بات بھی کریں گے. میرے حبیب نے فرمایا اچھا، جس کے ساتھ تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے وہ کسی کی ماں نہیں لگتی، وہ کسی کی بہن نہیں لگتی، وہ کسی کی بیٹی نہیں ہوگی؟ یاد رکھیں، ملا جلال الدین رومی 1، امام غزالی 2، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی 3. بزرگ متفقہ طور پہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو گند کے ساتھ دوسرے گھر میں تاڑتا ہے وہ اپنے گھر کی خیر منا لے. جو گندی نظر دوسروں پہ رکھتا ہے وہ اپنے گھر کی خیر منا لے. اس لیے کہ جو جرم وہ کسی کے کھاتے میں ڈالے گا وہ سزا بن کے اس کے گھر کی طرف لوٹا دیا جائے گا. جو بدکاری وہ کسی کے کھاتے میں ڈالے گا وہ سزا بن کے اللہ اس کے گھر کی طرف لوٹا دے گا. اگر اپنے گھر کو پاک رکھنا چاہتے ہو تو دوسروں کی طرف پاک نظر رکھنی شروع کر دو. اگر چاہتے ہو کہ تیرا گھر بے عجیب معاملہ ہے نا، بیٹے کو تو پسند کی شادی کی اجازت ہے تو بیٹی کو اجازت کیوں نہیں؟ اگر تیرا بیٹا پسند کی شادی کرے گا تو یاد رکھنا پھر جب کسی کی بیٹی یہ لفظ بولتی ہے پھر عزتوں کے جنازے نکلتے ہیں، پھر عریانی فحاشی کا جو ہے وہ کلک لگتا ہے ماتھے پر. پھر یاد رکھنا چاروں جانب سے رسوائیاں تیرا نصیبہ ہوتی ہیں. اگر تو بیٹی کو روکنا چاہتا ہے تو بیٹے کا ہاتھ پکڑ،
अगर तू बेटी को साफ रखना चाहता है तो बेटे को शर्म और हया की चादर उड़ा। अगर तू बेटियों के किरदार की हिफाजत करना चाहता है तो पहले बेटे को पाबंद शरीयत बना, पहले इसकी तरफ देख। मेरे दोस्तों, ये 5 चीज़ें हमारा बुनियादी नुक्ता है। एक तो अमीर गरीबों की तहकीर करना छोड़ दे, दूसरा गरीब अमीरों से मांगना छोड़ दे, तीसरा इज्जत के साथ जीना सीखे, हमें हर हाल में सूद से हराम पैसे से बचना है, चौथा हर तरफ मंशियात फैली है, हमें इसके खिलाफ जिहाद करना है, पांचवा बेहयाई और यानी फहाशी गली गली नगर नगर निकल करके इसके खिलाफ हमने बोलना है। मुझे मेरे साथी कहते हैं नौजवान महफिलों में आना छोड़ गए, वो कहते हैं हज़रत साहब के सारे मौज़ूआत ही हम पे होते। चंद दिन पहले मैं कल्लर सईदा गया, मैं दूर के इज्तिमा नहीं देता, सफ़र नहीं कर पाता, मेरे पैरों में दर्द होता है, करीब करीब रहता हूँ। उन लोगों ने बड़ा इसरार किया तो मुझे जाना हुआ। मैं जब वहाँ पहुँचा, कुछ देर मैंने बात की तो मेरे ख्याल में यही था कि जवान नौजवान कहाँ बात को सुनते हैं, ये थोड़ी मेरी बात को सुनेंगे। मैंने इरादा किया, थक भी बड़ा गया कि 20-25 मिनट बात करूँगा। 3-4 नौजवान मेरे सामने बैठे थे। अभी मैंने मुस्तफ़ा की हदीस का रंग छेड़ा ही है। छम छम उनकी आंखों से आंसू बरसने लगे, छम छम। अल्लाह की कसम, मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, मैं अपने अंदर शर्मिंदा होने लगा। मैंने कहा यार, तू कहता था नौजवान बात नहीं सुनते, तेरी मिल्लत का जवान, उसे किसी ने बात सुनाई नहीं, शायद तुझ तक बात पहुंचा ही नहीं सका। अरे गुनाहगार बड़ा है पर मुस्तफ़ा का गद्दार तो नहीं ना, ये बड़ा पापी है पर हुजूर की बात नहीं सुनेगा, नबी पाक के पैगाम की तरफ नहीं। 50 मिनट बात करके मैं लौटा। एक हफ्ते में इतने मुझे उन्होंने फ़ोन किए, इतने फ़ोन करने लगे जैसे तैसे भी हो आप दोबारा आइए, मुझे जुमेरात को दोबारा वहाँ जाना है। वो कहने लगे जौन सा वक्त कहेंगे हम रखेंगे, लेकिन खुदारा हमें सिर्फ मंशियात का नशा किसी ने लगा दिया है, इश्क मजाजी का गंदा नशा किसी ने लगा दिया है। कोई ऐसा मिले जो हमें रसूलुल्लाह के इश्क का नशा भी लगा दे, कोई मिल जाए ऐसा। अगर कोई शुएब आए मुयस्सर, कोई आए जो हमारे सीने से रगड़े। मेरे दोस्त, मिल्लत का जवान जब नेक होता है तो फिर वो हज़रत बिलाल हबशी की राहों का मुसाफिर होता है, फिर हज़रत फारूक आज़म को आइडियल बनाता है, फिर सैयदना मौला अली शेर खुदा की जानिब देखता है। और मिल्लत का जवान जब मुजाहिद बनता है तो फिर इमाम हसन और इमाम हुसैन की यादों को ताज़ा करता है। वो कभी इल्मुद्दीन बन जाता है, कभी आमर चीमा बन जाता है, और कभी मुमताज हुसैन कादरी की शक्ल में सामने आ जाता है। वो डट जाता है, वो डट जाता है। मिल्लत के जवान, तेरे सीने से अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को खींचा जा रहा है। तुझे वापस आना है, अपने सीने को बेदार करना है, और तुझे आलम कुफर को बताना है कि शराब पीने वाला ही सिर्फ तुम्हें देखा है, तुमने कभी दरूद पढ़ने वाला नौजवान भी देखना चाहिए। तुमने औरत को सारी रात फोन करने वाले जवान की दास्तानें तो सुनी है। अब हम तुझे वो वाला जवान सुनाते हैं जो सारी रात मुस्तफ़ा की नाते सुन के नबी पाक के मदीने की याद में रोता है। तुझे अब मैं एक जगह अज़मत मदीना बयान करते करते घर लौटा, यहीं गखड़ में मैं बयान करते करते घर लौटा। फजर की नमाज पढ़ के एक जवान मुझे कहने लगे थोड़ी देर नीचे चलेंगे। मैं, हमारी मस्जिद में बेसमेंट है, वो मुझे नीचे ले गए और मुझे कहने लगे हज़रत साहब कर्जा चुक के भी उमरा हो जाता है। जवान आदमी कवारा, इश्क लगा सी खेडा खेड़ दी नू ते खेडा भुल गईयां। मैं कज्जल पाया सी यार दे वेखने नू, मैं ओदी याद विच रोंदिया। कहा कर्जे के साथ भी जाया जाता है। तो मैंने कहा क्या हो गया, क्या बात है? कहने लगे कसम अल्लाह की इज़्ज़त की, मैं तो सारी रात मदीने की गलियों में ही घूमता रहा हूँ। मुझे तो आज पता चला है कि यूरोप की बात, दुबई की बात, शारजा की बात नहीं करनी चाहिए। बात जब भी करनी चाहिए रसूलुल्लाह के मदीने की करनी चाहिए। दोस्तों, मिल्लत का जवान लौट सकता है, ये वापस आ सकता है। खुदारा माँ बाप भी सोचें, माँ बाप भी तवज्जो करें। मैं आज सुबह एक विज़िट करने के लिए यहाँ आया, मैंने यहाँ नौजवानों को काम करते देखा, और मैं बहुत थोड़ा काम करता हूँ, अल्लाह जानता है। इस दफ़ा तो मुझे कहने लगे हज़रत जी आप बड़ी टेंशन लेते हैं हर काम की, आप बेफिक्र हो जाएं, आप देखें सारे काम हम कर लेंगे।
یہ ملت کا جوان مبلغ بن جاتا ہے. یہ ملت کا جوان میں نے دیکھا ہے یہ میرے جیسے فقیر غریب لاچار اور بڑے چھوٹے لوگوں کا یہ بڑے بڑے یہ ڈرائیور بن جاتے ہیں, یہ جوتیاں سیدھی کرتے ہیں. ہم لوگ کام نہیں کرتے, لیکن ملت کا جوان آ سکتا ہے. میری باپ سے گزارش ہے وہ اپنے بیٹے کو خود لائے, خود مسجد تک پہنچائے. میری بھائی سے گزارش ہے وہ خود اس کو لا کر کے مسجد میں کھڑا کرے. میری ملت کا جوان یہ برا نہیں ہے, میری ملت کا جوان یہ غلط نہیں ہے. میرے رسول کا کلمہ پڑھنے والا برا نہیں ہے. اسے جب بھی موقع ملتا ہے یہ کسی اور کا نعرہ نہیں لگاتا, یہ محمد کے نام کا نعرہ لگاتا ہے. اسے جب بھی موقع ملتا ہے یہ کوئی اور دھرم نہیں چومتا, یہ رسول اللہ کا قرآن ہی چومتا ہے. اسے جب بھی موقع ملتا ہے یہ کسی اور جگہ جھاڑو نہیں دیتا, یہ مصطفیٰ کے نام کی مسجد میں جھاڑو دیتا ہے. یہ بڑا پاکیزہ ہے, یہ بڑا ستھرا ہے. اب ہم اپنے جوان کو گھٹیا نہیں ہونے دیں گے, شرابی نہیں ہونے دیں گے, فحاشی نہیں کرنے دیں گے, ریانی نہیں کرنے دیں گے. ہم اسے کھڑا کریں گے اور امام حسن اور حسین کا درس پڑھائیں گے. ہم اسے کھڑا کریں گے, حضرت عبداللہ مزنی کی بات کریں گے, زید بن حارثہ کی بات کریں گے, سلمان فارسی کی اس کے ساتھ بات کریں گے. ہم جب اسے کھڑا کریں گے تو مکے کے اندر کھیلنے والے مولا علی کی بات کریں گے. ہم جب اس کے ساتھ بات کریں گے تو احد کے بدر کے میدان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میرے دائیں بائیں دو نوجوان لڑکے کھڑے ہو گئے. میں سوچنے لگا یہ 15-16 سال کے لڑکے یہ چھوکرے کیا کریں گے, کوئی میرے ساتھ تگڑا ہوتا تو بات بنتی. فرماتے ہیں وہ دونوں تلواریں لے رہا کہ قد چھوٹے ہیں, ہاتھ کھڑے کر کے کہنے لگے چچا ابو جہل کدھر ہے؟ تو میں نے کہا بیٹو اتنے بڑے کافر کا تم کیا کرو گے؟ تو گویا مجھے کہنے لگے ہمارے قد نہ دیکھ, ہمارے سینے میں جو جذبے کا سمندر ہے اس کی طرف دیکھ. کہا بیٹے تمہاری عمریں چھوٹی ہیں, کہا عمر تھوڑی ہے پر عشق کی داستان بڑی لمبی چوڑی ہے. کہا تو ابو جہل کا کیا کرو گے؟ کہنے لگے ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے, مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو, سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. کہا دیکھ نہیں لینا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں قد دیکھ رہا تھا اور مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہا تھا, ان کی عمریں دیکھ رہا تھا اور ان کے جذبے کو سلامی دے رہا تھا. میں کہہ رہا تھا نہیں ملت میں جب تک معوض اور معاذ رہیں گے نہ کوئی گستاخ پیدا ہوگا, نہ کوئی دین کا لٹیرا پیدا ہوگا. کہتے ہیں وہ جوان کہنے لگے ابو جہل کا ایڈریس بتائیے. میں نے کہا وہ سامنے آ رہا ہے. کہتے ہیں وہ دوڑتے دوڑتے عشق لگا سی کھیڈا کھیڑ دی نو تے میں نو کھیڈا پول گئیاں. میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو, پھر او دی یاد وچ روندے آئی ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر ہن رول گئیاں. کہتے ہیں دوڑے گئے, تلواریں چمکاتے گئے, ابو جہل کے ٹکڑے حصے بکھرے کرتے گئے. کہتے ہیں پھر تلواریں لے کے سیدھے در رسول پہ پہنچ گئے. کہنے لگے سونیا تیرا دشمن ہم نے مار دیا ہے, حضور تیرا بے ادب ہم نے مار دیا ہے. حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے, لبوں پہ مسکراہٹ ہے. میرے حبیب کریم نے رو کے فرمایا بتاؤ تو صحیح کس نے مارا ہے؟ چھوٹا بھائی کہتا سونیا میں نے مارا ہے, بڑا کہتا میں نے مارا ہے. فرمایا نہیں دونوں تلواریں دکھاؤ, دونوں کی تلواروں کو خون لگا تھا. فرمایا میں تم دونوں کو انعام دیتا ہوں, تم دونوں نہیں مارا ہے, جاؤ تم دونوں نہیں مارا ہے. میری ملت کا جوان اٹھے گا, یہ انقلاب برپا کرے گا. کوئی اس کا قد نہ دیکھے, کوئی اس کی جیب میں پڑا ہوا پیسہ نہ دیکھے, کوئی یہ نہ دیکھے کہ یہ کس قبیلے سے ہے, کوئی یہ نہ دیکھے یہ کس برادری سے ہے, کوئی یہ نہ دیکھے یہ کس چھوٹے گاؤں میں رہتا ہے. یہ چھوٹے سے گاؤں سے اٹھے گا, یہ چھوٹی سی برادری سے اٹھے گا, یہ بظاہر تھوڑے پیسے لے کے اٹھے گا لیکن پوری دنیا پہ چمکے گا اور جدھر بھی جائے گا رسول اللہ کے نام کے نعرے بلند کرتا چلا جائے گا, حضور کے نام کا پیغام دیتا جائے گا. نوجوان اٹھیں گے انشاءاللہ, نوجوان نکلیں گے انشاءاللہ. نعرہ رسالت یہ پہرا لگے گا اور انشاءاللہ بڑی جلدی ہم دیکھیں گے اس سرزمین سے یہ دھوکہ اور فریب بھی بھاگے گا, اس سرزمین سے بھکاری بھی ختم ہوں گے. ہم دیکھیں گے اس ملت سے نشہ بھی ختم ہوگا. ہم دیکھیں گے مسجدوں میں بوڑھے نہیں ملیں گے انشاءاللہ, جوان بھی سر سجدے میں رکھے ہوئے ملیں گے. اور انشاءاللہ اب بوڑھے داڑیاں نہیں رکھیں گے, اب چہروں پہ کالی سیاہ داڑیاں نظر آئیں گی اور کفر کو پیغام ملے گا کہ رسول اللہ کو ماننے والے بھی ہیں اور رسول اللہ کو اپنانے والے بھی ہیں.
ایسا ہوگا انشاءاللہ تعالی، ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم جمعے میں بھی، اور میں نے پہلے کہا کہ صرف میں نہیں، جہاں بھی کوئی درد مند عالم آپ کو ملے آپ وہاں پہنچیں، جہاں بھی آپ کو کوئی چراغ روشن کرتا ملے اس کی روشنی حاصل کریں. حق عقیدے کا سچا ہو، عمل کا پختہ ہو، آپ جائیں درد کی بات سنیں. جہاں تک ہمارا تعلق ہے، میں ایک مہینے میں درجنوں جگہ پر جانے کی کوشش کرتا ہوں. میں نکلتا ہوں، میں اپنی بساط بھر یہ کوشش کرتا ہوں. میری چاہت ہے کہ میرے ساتھ جو جوان جاتے ہیں وہ مجھ سے زیادہ نوکری کرتے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ خدمات سر انجام دیتے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ ہمت اور دلیری کرتے ہیں. اور یہ پیغام پھیل رہا ہے، یہ پھول رہا ہے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا. ہر اتوار کو مغرب سے عشاء تک ہم جامعہ رحمانیہ میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں. میری جوانوں سے گزارش ہے موبائل گھر چھوڑ کے کل مغرب کے بعد آ جائیں. جس کو اتوار کو وقت نہ ملے وہ جمعے کی نماز میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائے. جس کو وزیر آباد میں درس میں شریک ہونے کا وقت ملے وہ وہاں آ جائے. جس کو گجرانوالہ میں موقع ملے وہ وہاں آ جائے. وہ حضرات پھیلیں. اب تھوڑا تھوڑا اپنی اس بیٹری کو چارج کرتے جاؤ. آج اب یہاں سے نکلیں گے شیطان پھر حملہ کرے گا، پھر آپ کو تاڑے گا، پھر غلط مشورہ دے گا. لیکن آج ہی ہم نے موبائل سے ساری گندی چیزیں ڈیلیٹ کرنی ہے، اپنے نبی کے ساتھ وفا کرنی ہے. کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم نے ہر گند نکال دینا ہے. اب ہمارے موبائل سے جب بھی آواز آئے گی یا قرآن پڑھنے کی آئے گی یا رسول اللہ کی نعت کی آواز آئے گی، نکال دیں گے ہم گند. ہم نکلیں گے، نظر بھی پاک ہوگی، کردار بھی پاک ہوگا، اور ہم انشاءاللہ اس پیغام محبت کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے. ہر شخص جس منصب پر بیٹھا ہے وہ دین کی بات کرے، وہ دین کا پیغام دے، وہ دین کا درس دے. حسن سلوک، اخلاق، مروت. میرے دوست پوچھتے ہیں دین کا کام کیسے کرنا ہے. میں کہتا ہوں سیاست دانوں سے سیکھ لو. بڑے بڑے چودھریاں پر گلی گلی جاتے ہیں، وہ دنیا داری کے لیے جاتے ہیں. تم نے رسول اللہ کے لیے جانا ہے، تم نے مصطفیٰ کے لیے جانا ہے. وہ لوگوں کو ذات کے حق میں، اپنے حق میں قائل کرتے ہیں. تم نے لوگوں کو رسول اللہ کی ظلم کے حق میں قائل کرنا ہے، تم نے محبوب کے حق میں قائل کرنا ہے. جب تمہارا مقصد اتنا اعلیٰ ہے تو اللہ ہمت بھی تمہیں اعلیٰ ہی عطا فرمائے گا، اللہ جذبہ بھی تمہیں اعلیٰ ہی عطا فرمائے گا. اتنی تعداد میں ساتھی پیچھے کھڑے رہ گئے، مائیں بہنیں بچیاں بڑی محبت سے آئیں. میں ایک ایک کا اسی طرح شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ یوں سمجھیے کہ میں پلکوں پہ بٹھائے ہوئے ہوں آپ حضرات کو. انشاءاللہ یہ اجتماع سجتے رہیں گے. رمضان آئے گا، فجر کے بعد اسی طرح سے یہ چہک مہک جاری رہے گی، یہ سلسلہ جاری رہے گا. جب تک زندگی رہے گی انشاءاللہ تعالی اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ خواہش ہے کہ جب دنیا سے مریں گے، جائیں گے، تو پھر بھی کوشش کریں گے کچھ ایسے نقوش چھوڑ جائیں، کچھ ایسے رنگ چھوڑ جائیں جو یادیں تازی کرتے رہیں، جو انداز لوگوں تک پہنچاتے رہیں. بس آپ حضرات کا خلوص چاہیے، آپ کی محبت چاہیے، آپ کا پیار چاہیے، آپ حضرات کی دعا اور آپ کے دو میٹھے جملے ہمیں چاہیے. ان جملوں کا ساتھ دیجئے گا، ان لفظوں کا ساتھ دیجئے گا، اور درد کے ساتھ اس تحریک کو اپنے خلوص سے نوازیے گا. میں نے آپ کو درجنوں دفعہ عرض کر دیا، نہ کوئی گروہی اس کا مطلب ہے، اور نہ ہی اس کا مطلب کوئی بھی کسی قسم کا سیاسی ہے. اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا. نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں